ایک دن شیخ سعدی کے پاس ایک آدمی آیا. اس کی آنکھوں میں چمک، اس کی آنکھوں میں خواہش اور اس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا، اور دل میں دنیا کا وہ حاصل کرنے والا شوق جس اس کو نفع نقصان کا نہیں پتا، بلکہ وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح دنیا مل جائے. اس نے ادب سے شیخ سعدی سے عرض کیا، آپ کے بادشاہ کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں اور ایسے تعلقات ہیں کہ آپ مجھے دربار میں کوئی خاص ملازمت دلوا سکتے ہیں. شیخ سعدی اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، بادشاہ کے ساتھ تعلقات ہونا اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن ملازمت کرنے میں اور چیزیں آتی ہیں. لیکن جب وہ نہ بات مانا اور اس نے پھر دوبارہ یہ بات دہرائی، شیخ سعدی نے نرم مزاج میں کہا کہ بادشاہ کا مزاج بہت اچھا لگتا ہے جب وہ نرمی سے کام لیتا ہے، لیکن جب وہ غصے میں آ جائے تو انسان کے منہ کا نوالا تک چھین لیتا ہے. تمہیں صرف انعامات نظر آ رہے ہیں مگر وہ خطرات نظر نہیں آ رہے جو بادشاہ کے قریب رہنے والے لوگوں میں نظر آتے ہیں. مگر وہ آدمی سمجھنے کی بجائے اندر ہی اندر شیخ سعدی سے بدگمان ہونے لگا. اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، لیکن شیخ سعدی پھر بھی شفقت سے اسے سمجھاتے رہے اور پھر انہوں نے ایک حکایت سنائی. شیخ سعدی نے کہا، ایک لومڑی بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کا سانچ پھول چکا تھا. راستے میں جانوروں نے پوچھا، اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ لومڑی نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، میں نے سنا ہے شیر کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جانوروں نے حیران ہوتے ہوئے بولا، لیکن شیر تو تمہارا کچھ لگتا بھی نہیں، تمہارا شیر کے ساتھ کیا تعلق؟ لومڑی رکی اور پلٹ کر بولی، تم نہیں جانتے، اگر میرے دشمنوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لومڑی نہیں شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ شیخ سعدی نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ کے قریب رہنے میں فائدے ضرور ہیں، لیکن جب حسد کرنے والے لوگ کبھی کبھی انسان کی ایسی جگہ مت مار دیتے ہیں یا اسے گرا دیتے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی. حاسدین سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر وہ شخص نہ مانا اور آخر کار شیخ سعدی کی سفارش کے بغیر ہی کسی طرح بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا اور وقت کے ساتھ وہ بادشاہ کا مقرب بن گیا. انعامات ملنے لگے، عزت ملنے لگی، دولت آنے لگی اور اسے لگا کہ شیخ سعدی غلط تھے. کچھ عرصے بعد شیخ سعدی حج پر سفر کے لیے چلے گئے. اس زمانے میں حج کا سفر مہینوں پر محیط ہوتا تھا، اور جب کافی عرصے بعد شیخ سعدی واپس لوٹے تو وہی آدمی انہیں راستے میں ملا، مگر اب وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. چہرہ مرجھایا ہوا، کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھوں میں پچھتاوا. اور شیخ سعدی نے پوچھا، تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ وہ رونے لگا اور بولا، آپ سچ کہتے ہیں، شروع میں بادشاہ نے عزت دی، انعام دیے، قرب دیا، لیکن پھر حسد کرنے والوں کی میرے خلاف ایسی باتیں پہنچائی گئی کہ بادشاہ نے جو کبھی مجھ پر مہربان تھا آج میری جان کا دشمن بن گیا. وہ لرزتی آواز میں بولا، آپ کی ہر بات درست تھی لیکن مجھے اس وقت بری لگتی تھی. شیخ سعدی نے آہستہ سے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، عزت کی خشک روٹی بے عزتی کے دسترخوان سے بہتر ہوتی ہے. کیونکہ دریا میں خزانے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہاں مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، اور انسان دریا میں رہ کر مگرمچھ سے ہمیشہ نہیں بچ سکتا. ہر چمکتی ہوئی چیز نعمت نہیں ہوتی اور ہر بڑی شخصیت کا قریب ہونا کامیابی نہیں ہوتا. کبھی کبھی سادہ زندگی محفوظ زندگی مانی جاتی ہے.